السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بھرپور ثواب ملا ہے، لیکن یہاں بیٹھے بہت سے طلباء اور بہت بڑے بڑے لوگ، ان کو شاید اللہ کی طرف سے وہ جو سلام پر جواب دینے کا ثواب ملتا ہے وہ نہیں ملا، محروم ہو گئے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی برابر ثواب ملے، کیونکہ میں نے حق ادا کیا السلام علیکم کہہ کر، لیکن آپ لوگوں نے ثواب نہیں لوٹا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ثواب لوٹیں، پھر بات چیت ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار بھی ثواب پورا میں نے ہی لوٹا۔ پوچھے کیسے؟ میں نے جواب دلوایا آپ سے، آپ نے دل سے نہیں کہا۔ پہلی دفعہ بھی مجھے، دوسری دفعہ بھی مجھے۔ تو آئندہ سے کوئی بھی سلام کرتا ہے اور سٹیج پر 10 مقرر ہوتے ہیں، 10 سپیکرز ہوتے ہیں، 10 آ کر سلام کرتے ہیں، تو وہی جذبے سے انشاءاللہ آپ سب نے جواب دینا ہے۔ جب مجمع اکٹھا وعلیکم السلام انرجی سے بولتا ہے نا، ایک تو اللہ کا ثواب ملتا ہے، پھر سپیکر کو بھی انرجی ملتی ہے۔ تو بہرحال میں کولکتہ میں way back in 1998 I paid a visit. That was my very first visit. 25 سال کے بعد پھر آیا ہوں یہاں پر۔ یہ میرا پہلا موقع ہے ایز اے اسپیکر۔ پہلی دفعہ میں ایز اے اسپیکر تشریف لے آیا ہوں، اور قاری شمس الدین صاحب ماشاءاللہ اتنے بڑے لیڈر ہیں، لیکن صبح سے فجر سے لے کر عشاء تک ہماری مہمان نوازی میں جڑے ہیں، لگے ہیں۔ بالکل ایک چھوٹا مدرسے کا طالب ہوتا نا، طالب علم بچہ، ایک بڑے کوئی پرسنالٹی آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسا ہاسپٹیلٹی میں لگ جاتے ہیں، بالکل اس طرح سے ماشاءاللہ آپ مہمان نوازی میں جڑے ہیں۔ سلام کرتا ہوں آپ کی سمپلسٹی کو ماشاءاللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی طالب علم ہیں یہ کوالٹی آپ لوگ میں آ جائیں۔ جب آپ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہ تو آتی ہے، لیکن جب کسی کو مقام ملتا ہے تو یہ دھیرے دھیرے چلے جاتے ہیں۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص مولانا حذیفہ صاحب بستانوی دامت برکاتہم ہمارے ساتھ اس مشن میں، وہ صرف ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ ہی ٹارچ بیرر ہیں، اور آپ ہی قائد ہیں، اور آپ ہی ہمارے قبلہ ہیں، اور آپ کے ساتھ ہم ایک قافلہ بن کر پورے ہندوستان کا سفر کر رہے ہیں۔ اور اس میں پہلی دفعہ مجھ جیسے یہ شرٹ پتلون پہنے ایک انگلش ٹیچر، ادنا انگلش ٹیچر کو بھی آپ ساتھ لے کر چلنے کی جرت کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے۔ سارے علماء حضرات نہیں کر سکتے ہیں، یہ جگر آپ ہی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ورنہ ایسے علماء کے صفوں میں لا کر مجھے بٹھاتے ہیں جو واقعے میں بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتا۔ لیکن یہ آپ کی خوبی ہے، یہ آپ کا ویژن ہے، یہ آپ کا مشن ہے، جو ہم جیسے لوگوں کو بھی آپ جوڑ لیتے ہیں، بس وہی درد لے کر کہ سارے مسلمان ایجوکیشن کی طرف، مدارس کی طرف، مساجد کی طرف لوٹ آئیں، اور اپنے زندگی کو کامیاب کریں، اپنی آخرت کو کامیاب کریں۔ بس یہی مولانا حذیفہ صاحب کا اس مسابقہ کا مشن ہے کہ سارے لوگ مسجد کی طرف آ جائیں، یعنی اذان جب دی جاتی ہے تو سب کا رخ مسجد کی طرف ہو جائے، اور اسکول کالج میں جائیں تو بہترین ایجوکیشن حاصل کریں، اور پھر جب شام آ جائیں پھر مسجد میں جائیں، انجمن میں جائیں، قرآن پڑھیں، اسے سمجھیں اور اسے عمل کریں۔ بس یہی مشن ہے، اور اچھا انسان بنے، یہ الٹیمیٹ ویژن ہے بڑے حضرت کا بھی۔ بہرحال عقل کنواں سے یہ کارواں شروع ہوتا ہے۔ ابھی احمد بھائی جو خاص دوست ہے، خاص خادم ہے، خاص ویل وشر ہے حضرت کے، بڑے حضرت کے بھی اور یہ حضرت کے بھی، تو میں کہہ رہا تھا مولانا حذیفہ صاحب سے کہ عقل کنواں
कितनी जुबानों से अभी तक ये वर्ड प्रोनाउंस किया गया होगा, लोगों ने कहा होगा। तो मैं उसको डिफाइन कर रहा था। दरअसल अक्ल कुआं है क्या? एक ऐसा कुआं है जिसमें वो पानी है जो भी पीता है उसकी अक्ल ठिकाने पे आ जाती है, और वो है अक्ल कुआं। वहाँ जो भी जाते हैं पानी पीते हैं उसकी अक्ल ठिकाने पे आती है, फिर उसको डायरेक्शन मिल जाता है लाइफ में। तो जो भी अक्ल कुआं सिर्फ सुने हैं देखे नहीं है, वो जरूर तशरीफ ले आए, और जो देखे भी हैं सुने भी हैं लेकिन पानी नहीं पिए तो एक दिन क़याम करें। वहाँ अब्दुल समद साहब है, माशाल्लाह, वो पानी भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, किचन के इंचार्ज है। तो आप लोग ज़रूर, सबको मैं दावत देता हूँ कि आप लोग एक दफ़ा ज़रूर तशरीफ़ ले आइएगा। ये जो मदरसा होता है ना, उसका माशाअल्लाह आप ही फरमा रहे थे कारी साहब, ये अक्ल कुआं एक ऐसा, इशातुल उलूम एक ऐसा इदारा है, ये अपने आप में दारुल उलूम भी है देवबंद, और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, और फिर दारुल उलूम नदवतुल उलूम भी है। यानी अक्ल कुआं, इशातुल उलूम जो वाक़ई अक्ल कुआं में है, मैं इसको एक वर्ड में डिफाइन करना अगर चाहूँ तो मैं कहूँगा ये फ्रूट सलाद है। हर फ्रूट मिलेगा वहाँ, डॉक्टर भी मिलेगा वहाँ, इंजीनियर भी मिलेगा वहाँ, साइंटिस्ट भी मिलेगा वहाँ, हाफिज कुरान भी मिलेगा वहाँ, मुकर्रिर भी मिलेगा, आलिम दीन भी मिलेगा, सारे प्रोफेशनल्स मिलेंगे आपको। तो लिहाजा ये है फ्रूट सैलड, तमाम फूल मिलेंगे आपको, तमाम फल मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं यहाँ सबको इनवाइट भी करता हूँ और आप लोग से एक सवाल भी करता हूँ कि कामयाब, बल्कि कामयाबी किसे कहते हैं? इंसान क्या अचीव कर ले तो वो कामयाब हो गया। बहरहाल सबके मुख्तलिफ जवाब आने लगेंगे। मैं वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहता हूँ कि एक एक फर्द से ये सवाल पूछूं और जवाब लूं, लेकिन जो मैं समझता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ कि कामयाबी किसे कहते हैं। ये 5000 का मजमा है और कोलकाता का ये टाउन है मेमारी, और इस जगह से यानी जामिया इस्लामिया मदीनतुल उलूम से 2000 किलोमीटर दूर एक शख्स है बैठा हुआ अपने घर में फिक्र लेकर, और उसकी खूब तारीफ हो रही है यहाँ पर। वो हजरत है ही नहीं यहाँ पर। ये है असल कामयाबी। मुझे यहाँ खड़ा करके मुनव्वरनामा जिंदाबाद, ये कामयाबी नहीं है। जब आते हैं तो कोई भी हाथ उठाता है, जो नहीं जानता वो भी कारों के पीछे दौड़ते हुए आते हैं। उसको पूछे किसके पीछे दौड़ रहे हो? भाई नहीं पता, सब दौड़ रहे, मैं भी दौड़ रहा हूँ। ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी कब है? जब हजरत आला हजरत बैठे हैं 2000 किलोमीटर दूर, और यहाँ माइक पर हजरत के बस अकम्पलिशमेंट्स, अचीवमेंट्स पे चर्चे हो रहे हैं। दिस इज रियल सक्सेस। यही असल कामयाबी है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि तारीफ मुंह पर ना करें, आपके पीछे अगर तारीफ होती है, ये सही डेफिनेशन है तारीफ का। और ये तारीफ ओवरनाइट नहीं मिली हजरत को, इसके लिए आपने डेकेड्स फिक्र को लेकर पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का आपने सैर किया। और जो पूरे दुनिया का सैर करता है और कारी साहब के ख्याल को सलाम, माशाअल्लाह, पैसे हजरत के पीछे दौड़ते हैं। आपने कहा, मैं कहता हूं कि पैसा फितना है, लेकिन हजरत बहुत दूर रहते हैं, लेकिन कमाल देखो पैसा तवाफ करता है हजरत का। लेकिन क्या सिंपल जिंदगी गुजारते हैं। आप आए अक्ल कुआं देखें हजरत की कैसी सिंपल जिंदगी है। इतना बड़ा किंगडम चलाते हैं, कितना तकब्बुर आ जाता है लोगों में, एरोगेंस आ जाता है। लेकिन जब आप मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि इससे सिंपल पर्सनैलिटी शायद ही इसमें जमीन पे कोई होगी। ये सीने में फिक्र जब आती है तभी ये इंसान अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर सकता है।
ورنہ ایک اسکول چلاتے ہیں اور وہ پرنسپل بن جاتے ہیں، وہ تو پھر امریش پوری ہو جاتے ہیں ویلن کی طرح، ان کو دیکھ کر لوگ گھبرانے لگتے ہیں۔ لیکن یہ کتنے ادارے 2 لاکھ 2.5 لاکھ زیر تعلیم ہیں، آپ کے سپرویژن میں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور سب دعا کریں کہ حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پر قادر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم فرمائے۔ مجھے تھوڑا ڈر بھی ہو رہا ہے، حذیفہ صاحب نے پہلے اشارہ کر دیا کہ حیدرآباد کے لوگوں کا وہ گڑبڑ رہتا ہے، دیکھیں سمجھ جائیں، سب بڑے ہوشیار ہیں یہاں پہ، مچھلی کھاتے ہیں بھائی، بہت تیز ہوتے ہیں یہ، ہر چیز کو کھول کھول کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ جب پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں، لیکن میں نہیں پڑھتا ہوں، وہ میں ویسا نہیں پڑھتا ہوں اس کو جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ چلیے بہرحال اس ٹاپک سے ہٹتے ہیں، میرے ٹاپک پر میں آتا ہوں۔ بہت اچھا لگا، بہت اچھا سما، بہترین ادارہ ہے یہاں پر ماشاءاللہ۔ آپ سے کچھ سوالات میں کرتا ہوں۔ ایک مدرسے میں ایک لڑکا، ذہین لڑکا، اگر حافظ قرآن بننا چاہتا ہے تو کتنے دن میں بن سکتا ہے؟ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا عقل کنواں میں اشاعت العلوم میں ایک لڑکے کو صرف 90 ڈیز میں، 3 مہینے میں آپ نے پوری قرآن ماشاءاللہ حفظ کر لی ہے، صرف 3 مہینے میں۔ اب وہ اتنا تیز میمورائز کیا کرتا تھا ماشاءاللہ قرآن مجید کے ورسز کو، تو اساتذہ خوش ہو کر اس کو کبھی چاکلیٹ دیتے، کبھی بسکٹ دیتے، تو 2 دن کے بعد اس کے کرتے کے جیبوں میں وہ بسکٹ پڑے رہتے تھے، اور اساتذہ پوچھتے کہ بھئی یہ بسکٹ کیوں نہیں کھایا؟ تو وہ کہتا حضرت کہاں وقت ہے بسکٹ کھانے کا، چاکلیٹ کھانے کا، بس گم ہوں یاد کرنے میں۔ یہ دیوان کی جن میں ہوتی ہے وہی 2-3 مہینے میں اتنا بڑا ٹاسک کر پاتے ہیں۔ اور جو بھی مدرسے میں قرآن مجید کو حفظ کر لیتے ہیں اور تراویح کی نماز پڑھنے لائق ہو جاتے ہیں، ان کو دنیا کیا نام سے بلاتی ہے؟ ارے بولے زور سے بھائی، زور سے بولے، حافظ قرآن یا حافظ صاحب بولتے ہیں۔ اور جو پوری قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھانے کا بھی ہنر رکھتے ہیں، اور ایسے شخص کو کیا دنیا بولتی ہے؟ ارے زور سے بولے، عالم دین، جو علم رکھتے ہیں اور جو دنیا کے مسائل ہے اس کا جو حل جانتے ہیں اور سالو کرتے ہیں پرابلمز کو، اور ویسے حضرات کو مفتی کہتے ہیں۔ اور جو قرآن مجید کو بڑے پیارے انداز میں، جیسا میں وہ بولتا ہوں ویسا نہیں بولتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ جیسے ایک لڑکے نے پڑھا تھا ماشاءاللہ، آنکھ میں آنسو تھے، کتنا پیارے انداز میں وہ لڑکا پڑھ رہا تھا، اور بہترین انداز میں پڑھنے والے ہیں۔ اور ویسے حضرات کو کیا بولتی ہے دنیا؟ قاری کہتے ہیں۔ اب یہ مختلف، کوئی عالم دین، کوئی قاری، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی حافظ، یہ سب کہاں سے نکلتے ہیں؟ سب بولے بھائی، مدرسے سے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ تھے؟ یس بولے بھائی۔ عالم تھے؟ یس زور سے بولیں۔ یہ سب تھے جو مدرسے سے نکلتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ 2 زبردست کوالٹیز آپ کے تھے، وہ تھے الصادق الامین۔ کیا مدرسے سے ایسے پروڈکٹس نکلتے ہیں؟ اگر نہیں نکلتے ہیں تو دین کی دعوت آپ نہیں دے سکتے دنیا میں۔ یہ سارا صرف اچیومنٹ ہو جائے گا، صرف اچیومنٹ۔ کوئی بہت بہترین گانا گاتا ہے، محمد رفیع کی زبردست نقل اتارتا ہے، اچیومنٹ ہے۔ اپنے قرآن کو یاد کر لیا، پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ لیکن دشمن اسلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کرتے تھے؟ یہ صادق الامین ہے، یہ سچے ہیں اور یہ ایماندار ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ کوالٹیز دنیا کا کوئی ادارہ نہیں ہے سند دیتے وقت میں وہ لکھ کر دے کہ ہم نے جج بنایا انہیں، یہ لا کالج سے جج بنے ہیں، امتحان لکھے ہیں، یہ الصادق الامین، یہ سچے جج رہیں گے، ایک دفعہ بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے، انصاف کے پیکر رہیں گے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ کوئی ایسی سند کسی نے دی ہے؟ کسی کو یہ سند نہیں ملی۔
डॉक्टर्स कोलकाता में बहुत बच्चे बनते हैं माशाअल्लाह, मुझे पता भी चला है कि यहाँ कुछ डॉक्टर्स भी आए हुए हैं और कुछ ज़ेरे तालीम भी हैं, MBBS के भी बच्चे हैं। बहरहाल जब आप सर्टिफिकेट हासिल करते हैं तो आपको कोट पहनाया जाता है, स्टेथोस्कोप मिलता है, सर्टिफिकेट मिलती है, तो दुनिया आपको डॉक्टर कहती है। एक दफा वो सर्टिफिकेट पे पढ़ लें, दुनिया आपको बने सर्टिफाइड डॉक्टर बोलती है। यू विल बी गिवन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन, आपको परमिशन तो मिल जाता है मेडिसिन प्रैक्टिस करने का, लेकिन क्या उस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये अस्सादिक अल अमीन है, ये ईमानदार है, ये सच्चा डॉक्टर है, कभी धोखा नहीं देगा। कोई दुनिया का ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ना कोई स्कूल है, ना कोई इदारा है, ना कोई मदरसा है जहां ये सर्टिफिकेट पर ये क्वालिटी हो अस्सादिक अल अमीन वाली। और ये क्वालिटी अगर सब में आ जाए इंशाअल्लाह आप बेहतरीन डॉक्टर होंगे, आप जबरदस्त हाफिज होंगे, आप बेहतरीन आलिम दीन बनेंगे, आप जबरदस्त मुकर्रिर बनेंगे, आप जबरदस्त मुफ्ती बनेंगे। क्योंकि मेरे सामने बहुत से तलबा हैं, मैं बड़े उलमा हजरात को जरूरत नहीं करता हूँ कि उनको मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ छोटे छोटे जो तलबा है उनको एड्रेस कर रहा हूँ कि आप फ्यूचर के लीडर्स हैं। कोई हाफिज कुरान, कोई आलिम दीन, कोई मुफ्ती, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और क्या क्या बनने वाले हैं आप में। तो आप में कुछ ना कुछ तो हुनर होगा, लेकिन याद रखें ये होना बेहद जरूरी है अगर आप वाकई में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। ये शुरुआत है, ये क्वालिटीज हासिल करें। इसलिए उलमा एक नहीं कई उलमाए दीन से हमने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या मुसलमान कमजोर हो सकता है? हाँ हो सकता है। डरपोक हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये हो सकता है, वो हो सकता है, हाँ सब हो सकते हैं। लेकिन क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? तो फिर कहते हैं कि नहीं, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी जुबान को सजा लेता है एक दफा कह के, फिर उस जुबान से वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, उस जुबान से कभी वो गीबत नहीं कर सकता, उस जुबान से कभी किसी को डरा नहीं सकता है। अगर आप डरा रहे किसी को तो फिर आपके कलमे में गड़बड़ है, ईमान मुकम्मल नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, मुसलमान तो है, लिबास आपने इस्लाम का पहन रखा है, लिबास निकाले तो ईमान खोखला है। तो बराए नाम मुसलमान बन बैठे हम लोग, हमें अपने ईमान को दुरुस्त करना है। इस्लाम 5 पिलर्स हैं, सब लोग नमाज पढ़ते हैं और यकीन रखते हैं अल्लाह पर, लेकिन ईमान में गड़बड़ है, क्यों झूठ बोलते हैं। तो ये बेहतरीन 2 क्वालिटीज, ये टेक होम है आप लोग का। ये मैसेज ले जाएं अपने घर में सब के रिश्तेदार हैं, उन सब को बताएं कि बेहतरीन 2 डिग्रीज हैं जो कोई स्कूल कोई कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। वो अपने आप को खुद संवारना है, वो सच्चे बनकर, वो ईमानदार बनकर इंशाअल्लाह। और एक जबरदस्त मैं आपके इल्म में ले आना चाहता हूँ बात कि इस दुनिया में 850 करोड़ लोग रहते हैं और ये 850 करोड़ में 800 से ज्यादा करोड़ लोग ऐसे हैं जो कई सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं और वो सारे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। 800 से ज्यादा करोड़ ऐसे लोग हैं जो बहुत सी चीजें कर सकते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि पानी पीना आसान है कि मुश्किल है? जवाब दें थोड़ा सा, तो मुझे लगेगा कि आप लोग वाकई में मुझे सुन रहे हैं, वरना ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ देख रहे हैं मुझे। आप सुन रहे हैं, मुझे कब लगेगा? जब मैं सवाल करूं आप जवाब दें तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग जागे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठकर भी गुम हो जाते हैं। पानी पीना मैं समझता हूँ 850 करोड़ में 99.99% बमुश्किल कुछ लोग होंगे जिनको अल्लाह ने दुनिया वालों को बताने के लिए
وہ طاقت سے محروم کر دیا جو نگلتے ہیں, جو انگریزی میں سوالو کہتے ہیں, پانی منہ میں رکھ کر بھی نگل نہیں سکتا. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہم پر ہے کہ آپ کے منہ میں پانی ہے اور آپ نگل ہی نہیں پا رہے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ان کو پانی پائپ کے ذریعے سے دیا جاتا ہے, ان کو کھانا پائپ کے ذریعے سے دیا جاتا ہے, لیکن ایسے کتنے لوگ ہوں گے؟ بہت کم. 99.9% آسانی سے پانی پی سکتے ہیں, آسانی سے کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کو نگلتے ہیں, کھانے کو ہضم بھی کرتے ہیں, آسانی سے دو پیروں سے چل پاتے ہیں, آسانی سے اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. ایسے 1000 نہیں 1,00,000 چیزیں ہیں جو 800 کروڑ کیا بلکہ اس سے زائد لوگ یہ 1,00,000 چیزیں بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے مدارس ہیں جن میں طلبہ قرآن کو پڑھتے ہیں, ان میں بہت کم لوگ ہیں جو بہتر انداز میں پڑھتے ہیں اور سن کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس میں ایک خوبی ہوتی ہے, اسی خوبی کو ہنر کہتے ہیں, اسکل کہتے ہیں. پڑھ تو بہت لوگ ہیں لیکن ہنر بہت کم لوگ کے پاس میں ہے. اسی طرح بیٹ پکڑ کر کرکٹ بہت سے لوگ کھیلتے ہیں, لیکن کیا وراٹ کوہلی میکسویل کی طرح سب کھیلتے ہیں؟ نہیں کھیلتے ہیں. کیوں؟ سب لوگ 2 ہی ہاتھوں سے بیٹ پکڑتے ہیں, 2 ہی پیروں سے زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں, 2 آنکھوں سے بالر کو دیکھتے ہیں اور وہی بازو ہلا کر ہاتھ ہلا کر مارتے ہیں. لیکن وراٹ کوہلی کے مارنے میں, میکسویل کے مارنے میں فرق ہے. کھیل تو بہت سارے لوگ ہیں, سٹائل وہی ہے, لیکن ریزلٹس الگ آ رہے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس میں ایک خوبی ہے, اس خوبی کو کیا کہتے ہیں؟ ہنر کہتے ہیں, اسکل کہتے ہیں. اسی طرح فٹ بال نہ جانے کتنے لوگ کھیلتے ہیں. فٹ بال میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو اپنی پیروں سے بال کو ڈریبل کرنا ہے اور گول پوسٹ میں لے آ کر اسے ہٹ کرنا, سٹرائک کرنا ہے. ایک ہی کام کتنے لوگ کر رہے ہیں, لیکن جو رونالڈو کرتا ہے وہ دوسرا نہیں کر پاتے ہیں. اس کے پاس میں ایک خوبی ہے, اس خوبی کو کیا کہتے ہیں؟ ہنر کہتے ہیں. A+B², اس کا کیا فارمولا ہے؟ A²+B² + 2AB. وہ جھاڑ کے نیچے پڑھا ہے, وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہے, وہ فارمولا وہی ہوتا ہے, چینج نہیں ہوتا ہے. وہ سلم میں پڑھایا جائے یا پھر بہت بڑے مشنری اسکول میں پڑھایا جائے, فارمولا چینج نہیں ہو رہا ہے. لیکن اسی فارمولے کو لے کر کیسے سمجھایا جائے, کیسا انٹرسٹنگ کیا جائے, یہ ٹیچر کے پاس کچھ خوبی ہوتی ہے. اس خوبی کو اسکل کہتے ہیں, اس خوبی کو ہنر کہتے ہیں. تو آپ تمام طلبہ سے, ینگسٹر سے میں اپیل کرتا ہوں, یہ اسکلز کا زمانہ ہے. جس کے پاس میں اسکلز ہیں, جس کے پاس میں ہنر ہے, ان کو دنیا سلوٹ کرتی ہے, ان کو دنیا والے پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں, ان کو اپرچونٹیز ملتی ہیں. گیا وہ زمانہ جب سرٹیفکیٹ سے لوگوں کو آنر کیا جاتا تھا. آج سے 30-40 سال پہلے کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتی اور جاب گلف کنٹریز میں وہ اگر کرنا چاہتا تو سیدھے سرٹیفکیٹ پر اس کو جاب مل جاتی. وہ کیسا انجینئر ہے, وہ کیسا ڈاکٹر ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا تھا, کیونکہ بہت کم بندے ہوا کرتے تھے. ابھی لاکھوں کروڑوں میں آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے, انجینئرز ملیں گے. اب صرف سکل دیکھا جا رہا ہے. پہلے 10 لوگ آتے, 10 کے پاس انجینئرنگ کی سرٹیفکیٹ ہے, تو آج سے 30 سال پہلے جو بھی سعودی جانا پسند کرتا تھا سرٹیفکیٹ لیتے اور کہتے سورہ فاتحہ پڑھیے, ان کے سورہ پڑھیے, اتحیات پڑھیے, ہاں چلیے اسے نماز پڑھنے آتا ہے, چلو اس کو میں انجینئر کی جاب دے دیتا ہوں. اس طرح سے جابز ملا کرتے تھے. اب آپ انجینئر کا ریکوائرمنٹ ہے کمپنیز میں, اور آپ کہتے میں حافظ ہوں, میں عالم ہوں, وہ نہیں لیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں, ہمیں انجینئرز کی تلاش ہے, ہمیں ایکسپرٹیز چاہیے آپ سے, ہمیں پرفیکشن چاہیے آپ سے. تو یہ زمانہ سرٹیفکیٹس کا نہیں ہے پیارے بچوں. گیا وہ زمانہ, یہ سرٹیفکیٹس کا زمانہ نہیں ہے, یہ سکلز کا زمانہ ہے, یہ پریزنٹیشن کا زمانہ ہے, یہ پرفارمنس کا زمانہ ہے,
یہ کانفیڈنس کا زمانہ ہے. کیا آپ کے پاس میں کانفیڈنس ہے؟ کیا آپ کے پاس میں پریزنٹیشن سکلز ہیں؟ کیا آپ بڑی دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر پرفارمنس کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں؟ یہ ہنر، یہ کانفیڈنس اگر آپ کے پاس میں ہے تو آپ دنیا کے بہترین انجینئر بھی بن سکتے ہیں، دنیا کے بہترین ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، دنیا کے بہترین ٹیچر بھی بن سکتے ہیں، دنیا کے بہترین عالم دین بھی بن سکتے ہیں، دنیا کے بہترین مقرر بھی بن سکتے ہیں. ایک عالم دین ہے اور مسجد میں 10 لوگوں کو سمجھانے کا ہنر نہیں آ رہا ہے تو اس کے بیچارے کے سینے میں صرف علم ہے لیکن لوگوں تک کنوے نہیں کر پا رہا ہے. کیوں؟ پبلک سپیکنگ سکلز نہیں ہے، ڈر ہے اسٹیج سے. تو آپ کے ویکنیسز کیا ہیں، آپ کے اسٹرینتھ کیا ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے. اور بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ویکنیسز کی لسٹ لکھے اور اس پر محنت کرے، اس پر اپنی انرجی انویسٹ کرے، اس پر اپنا ٹائم انویسٹ کرے، اس پر اپنے پیسہ انویسٹ کرے تو وہ پھر کل کا لیڈر بنے گا انشاءاللہ. ورنہ آج سے 10 سال پہلے جن کو سٹیج فیئر تھا وہ آج بھی سٹیج فیئر ہے اور 10 سال کے بعد بھی سٹیج فیئر ہے. اور جو طلبہ اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں جب وہ 4th سٹینڈرڈ میں تھے آج 10th سٹینڈرڈ میں ہیں، 4th سٹینڈرڈ میں بھی وہی ہے، وہی تھے اور 10th میں بھی وہی ہے. کیا کہ میتھس بہت ٹف سبجیکٹ ہے. یہ کب کہا کرتا تھا؟ یہ 6-7 سال پہلے. when he was in 4th grade he used to say that maths I hate, it's very tough. 6 سال تک آپ پڑھائی کیے ہیں لیکن وہی گانا گا رہے ہیں کہ میتھس بہت ٹف ہے. آپ کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، بہترین آپ کو برین دیا ہے. اتنے جانور اس دنیا میں آپ دیکھیں، کیسے جانور ہیں جو آسانی سے پرندے اڑ رہے ہیں آسمان میں، آسانی سے مچھلیاں سمندر میں تیر رہی ہیں، اور جو ایسے جانور ہیں بہت سپیڈ دوڑتے ہیں. تو ہم انسان نہ ان کے مقابلے دوڑ سکتے ہیں، تیر سکتے ہیں، نہ اڑ سکتے ہیں. لیکن اللہ نے ایک زبردست گفٹ انسانوں کو دیا ہے، وہ ہے دماغ. آنکھ آپ کو ہے، مجھے ہے، تو سارے جانور کو بھی آنکھ ہے. ہاتھ مجھے ہے، آپ کو ہے، تو سب جانور کے ہاتھ ہیں، سب جانور کے پیر ہیں. سب جانور کو اللہ نے برین بھی دیا ہے لیکن برین دے کر لاک کر دیا ہے. سوچنے کی، سمجھنے کی، کریٹیوٹی کی صلاحیت جو ہوتی نا اس کو دبا دیا اللہ تعالیٰ نے. بہت لمٹ سوچتے ہیں. حالانکہ ایک ہاتھی کا دماغ ہے، اس کے دماغ کا سائز دیکھ لیں اور انسان کے دماغ کا سائز دیکھ لیں. اور ہاتھی کے دماغ اتنا بڑا ہے لیکن کیا کبھی ہاتھی کوئی چیز انوینٹ کیا اس دنیا میں؟ کوئی چیز ہاتھی نے آج تک انوینٹ نہیں کیا. آج سے کتنے ماضی میں کتنے ہاتھی پیدا ہوئے، کتنے ہاتھی مر گئے، کتنے کتے پیدا ہوئے، کتنے کتے مر گئے، صرف بھونکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں. اتنے جانور آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے. کتوں نے کتوں کے لیے کچھ انوینٹ کیا؟ کچھ نہیں کیا. لیکن انسانوں نے کیا انسانوں کے لیے کچھ تحفے دے کر گئے ہیں؟ ہاں، بہت سے تحفے دیے ہیں. پہلے ایک گھر میں 12 بچے ہوا کرتے تھے. کوئی میڈ بھی نہیں تھا گھر میں، کوئی ڈائپرز وغیرہ بھی نہیں. گھر جاتے تو خوشبو سے مہکتا تھا، پیشابوں سے، چھوٹے بچے جن کے ہوتے. اور ہر سال ایک حضرت تشریف لے آتے تھے. 8 بچے، 12 بچے، اور وہ ماں سارے 12 بچوں کو کھلانا، پلانا، پیشاب پکانا، صاف کرنا، تو کپڑے دھونا. کسی ایک انسان نے واشنگ مشین بنایا تو کیا وہ واشنگ مشین اب بنا کر کیا وہ اپنے امی کو گفٹ دیا یا پورے دنیا کے ماؤں کو گفٹ دیا اس نے؟ ظاہر سی بات ہے سارے دنیا کے ماؤں کو گفٹ دے دیا اس نے. مائیں مسالے پیس کر، کپڑے دھو کر ہاتھ کیسے گھسے جاتے تھے. کسی نے ایک گرائنڈر بنا دیا تو کتنا آسان ہوا. پہلے بہت محنت سے کچھ سبزی خرید کر لاتے، کبھی سبزی اسی دن گرمیوں میں سڑ جاتی. کسی نے ریفریجریٹر بنایا تو ایک ہفتہ، ایک مہینہ بالکل محفوظ ریفریجریٹر میں رہتا ہے. آپ کی کمائی کی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا انتظام کیا ریفریجریٹر کے ذریعے سے. ایک انسان نے بنایا نا ریفریجریٹر. کتنے انسانوں نے آسمان
میں پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی انسان نے دیکھ کر، سب نے صرف دیکھا، لیکن ایک نے دیکھ کر آبزرو کیا۔ دیکھ کر کیا کیا؟ آبزرو کیا۔ لوکنگ اور آبزرویشن میں بہت بڑا فرق ہے۔ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں they don't look. Common people they look at things. And scientists when they look at things they start observing. Study کرنا شروع کر دیتے ہیں، observe کرتے ہیں، تو پھر ان کا آؤٹ کم جو ہوتا ہے نا وہ انوینشن میں بدل جاتا ہے۔ observe نہیں کرتے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگوں نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، ایک انسان نے جرت کی کہ کاش ہم بھی ایسا اڑتے۔ ویسے بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا کاش ہم بھی ایسا اڑتے، لیکن ایک انسان نے محنت کر کے جہاز بنایا، کتنے لوگوں کو حج کرنا آسان ہو گیا۔ ورنہ پہلے جو حج پر جایا کرتے تھے 6 مہینے ہوتے تھے، ایک سال ہوتا تھا۔ مولانا حذیفہ صاحب یہاں تشریف فرماتے ہیں، آپ کے دادا یا آپ کے پردادا حج پر پیدل جا کر آئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کیرلا سے شہاب بھائی پیدل گئے حج پر، تو کیسے ہیرو بن گئے۔ لیکن آپ کے دادا پردادا کو آج کوئی نہیں جانتا۔ وہاں تو پورا قافلے کے ساتھ شہاب بھائی کو پروٹیکشن ملا، لیکن وہ جب گئے آنے کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ شہاب بھائی گئے تو ان کو کوئی چیتا کھا لے گا، کوئی جانور کھا لے گا، کوئی کتا کھا لے گا، کوئی بھیڑیا کھا لے گا۔ کبھی آپ کو خیال آیا ایسا؟ کبھی نہیں آیا۔ لیکن پہلے جو حج پر لوگ پیدل جایا کرتے تھے وہ 99.99999% انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اب میں واپس آنے والا نہیں ہوں، اس لیے رو رو کر جاتے تھے۔ آج حج پر ہنس ہنس کر جا رہے ہیں، کوئی ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھیں حج پر پہلے 20 سال 25 سال پہلے جو جایا کرتے تھے انہیں یقین ہوتا تھا کہ میں واپس نہیں آنے والا ہوں۔ مینا میں جو کنکریاں مارے جاتے ہیں نا وہیں لوگ مر جاتے تھے۔ اب کتنا وسیع کر دیا گیا، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فیسلٹیز بہت مل رہے ہیں نا، کیونکہ انوینشنز ہوئے ہیں، زبردست فیسلٹیز دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ انسانوں نے عقل کا استعمال کر کے جانور کی طرح دوڑ نہیں سک رہا ہے، لیکن ویکلز بنائے، کارز ایسے بنائے سارے جانور کو پیچھے کر دیں۔ پرندوں کی طرح اڑ نہیں سک رہا ہے، لیکن ایسے جہاز، ایسے راکٹس جو سیکنڈوں میں ہزاروں کلومیٹر دور جا رہے ہیں۔ آپ سمندر میں مچھلیوں کی طرح آپ نہیں تیر سکتے ایک کنارے سے دوسرا کنارہ، لیکن کسی نے دماغ استعمال کر کے کشتی بنائے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارہ جانا کتنا آسان ہوا ہے۔ تو یہاں کے طلباء سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس دنیا میں ہاتھ کئی دفعہ استعمال کیے ہیں، پیر کئی دفعہ استعمال کیے ہیں، آنکھ کئی دفعہ استعمال کیے ہیں، کان کئی دفعہ استعمال کیے ہیں، لیکن بھرپور استعمال آپ نے اگر نہیں کیا تو وہ دماغ، وہ برین، وہی آپ کو قابل بناتا ہے، وہی آپ کو ہیرو بناتا ہے، وہی آپ کو ٹاپ پیڈسٹل پر بٹھاتا ہے، وہی آپ کو بلندی پر لے کر جاتا ہے، وہی آپ کی پہچان بناتا ہے۔ اسی کو دیکھ کر لوگ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، آپ کا طواف کرتے ہیں، آپ سے اپوائنٹمنٹ لینا پسند کرتے ہیں، آپ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، آپ سے سیلفی لینا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ اللہ نے وہ چیز دیا ہے آپ کو، اگر ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ پتھر دراصل ڈائمنڈ ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ 10 لاکھ کروڑ ہے، 10 لاکھ کروڑ اس کی قیمت ہے، اور آپ کو نہیں معلوم، آپ پتھر ہی سمجھ رہے ہیں، تو آپ کے گھر میں پڑا ہوا رہے گا۔ اور جس دن پتہ چل جائے آپ کو کہ یہ 10 لاکھ کروڑ ہے تو عورتوں کا کیا حال ہوتا ہو؟ صرف ایک نیکلیس ہے تو خواتین ایسی حفاظت سے رکھتے ہیں اس کو، شادی میں جو قاضی صاحب سرٹیفکیٹ دیتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، وہ کہاں نہیں معلوم عورتوں کو۔ لیکن یہ بالیاں، نیکلیس، چوڑیاں کیسا چھپا چھپا کر تالے پہ تالا، پھر وہ تالے پہ الگ تالا، پھر ایسے تالوں پہ تالا، پھر اس پہ ایک دروازہ، اس میں نکالے تو پتلے چھوٹے بالیاں نکلتے ہیں۔ اب آپ کے گھر میں ایک پتھر ہے جس کی قیمت ہے 10 لاکھ کروڑ، نہیں پتا تو آپ پتھر ہی سمجھ رہے ہیں، اور جب معلوم ہو جاوے آپ کو کہ اس کی قیمت 10 لاکھ کروڑ ہے پھر تو ایسی حفاظت میں رکھیں گے، اور پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کو میں جلد سے جلد بیچ کر 10 لاکھ کروڑ لے لوں،
اور پراپرٹیز بنا لوں, کیسے استعمال کروں اس کو, ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے برین, کیونکہ اس کی قیمت پتہ چل گئی آپ کو کہ اس کی قیمت 10 لاکھ کروڑ ہے, میں دنیا کا امیر انسان بن گیا. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, دنیا کے بکنے والے جتنے چیزیں, آپ وہ ساری چیزیں بیچ دیں اور ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیں, کتنی قیمت ہوگی وہ میں تو کیلکولیشنز بھی نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا ہوں میں. دنیا میں بکنے والے تمام چیزیں بیچ کر ترازو کو پیسے اکٹھا کریں, ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالیں, اور اللہ نے جو آپ کو برین دیا نا, عقل, وہ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیں. یہ وہ پیسوں سے بھاری ہے, آپ اتنے امیر ہیں, لیکن افسوس آپ نے کبھی سمجھ ہی نہیں پایا کہ اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے. یہ ماضی میں لوگوں نے استعمال کیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کوئی زبردست عالم دین بنے, کوئی مقرر بنے, کوئی ڈاکٹر بنے, کوئی سائنٹسٹ بنے, کوئی انجینئر بنے, کوئی کیا کیا انوینٹ کر دیا صرف اپنے دماغ کا صحیح استعمال کر کے. تو یہ جو نوجوان بچے اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, وہ بھلے 8 گھنٹے روزانہ کتابوں میں بتاتے ہیں, لیکن وقت برباد کر رہے ہیں. صرف میں کہتا ہوں کہ 2% اسکول کے, کالج کے, یونیورسٹی کے بچے ہوں گے جن کے پاس میں مشن ہے, جن کے پاس میں ویژن ہے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں. 98% بچوں کے پاس میں گول نہیں ہے. ایسے بچوں کو ایم لیس کہا جاتا ہے, جس کے پاس میں کوئی عزائم نہیں ہے, کوئی ایم نہیں ہے, کوئی گول نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی کے کیا کرنا ہے, کل ان کا کیا ہونے والا ہے, انہیں نہیں پتا. ایسے جانور جیتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ان کا کل کیا ہے, وہ کہاں ان کو کل رہنا ہے. ہمیں تو پلاننگ ہے. میں مولانا حذیفہ صاحب کے ساتھ کل دلی تشریف لے جا رہا ہوں, اور احمد بھائی سورت جا رہے ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ کولکتہ جا رہے ہیں. ہم نے پلاننگ کر رکھا ہے. یہ جانور پلاننگ نہیں کرتے ہیں کہ فلانے آنے والے دسمبر کے 12 تاریخ کو میں کہاں رہوں گا, مجھے اب سے پتا ہے. کیا یہ اتنے کروڑوں اینیملز اس دنیا میں رہتے ہیں, کیا وہ پلان کرتے ہیں؟ دماغ ہے, پلاننگ کی صلاحیت سے محروم ہے. یہ ایبیلٹی اللہ نے صرف انسانوں کو نوازا ہے, اور افسوس ہم رکھ کر بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. اسی لیے بل گیٹس, فاؤنڈر آف مائکروسافٹ, کہتا ہے if you are born poor it's not your mistake. اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہوتے ہیں مسکین ہو کر, یہ آپ کی غلطی نہیں ہے. if you are born poor it's not your mistake. if you die poor it's your mistake. غریب ہو کے اگر آپ مر رہے ہو, یہ آپ کی غلطی ہے. کیوں؟ اللہ نے 2 بہترین ہاتھ دیے, priceless hands. اللہ نے 2 بہترین آنکھ دیے, اللہ نے دماغ دیا, اللہ نے پیر دیے. ان کو جا کر پوچھے جن کے پاس پیر نہیں ہے, ان کو جا کر پوچھے جن کے ہاتھ نہیں ہیں, ان کو جا کر پوچھے جن کے آنکھ نہیں ہے. 2 بہترین ہاتھ اللہ نے دیے. کسی نے ہاتھوں سے کتنے آپریشنز کر کے لوگوں کی جان بچائی, وہ ڈاکٹرز ہیں. ہاتھوں سے فارمرز نے کتنے پھل اگائے ہیں, دنیا پورے کھا رہے ہیں. ہاتھ سے انسانوں نے کیا 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 ہے دنیا میں, لیکن ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. ہم غریب 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 بولتے بڑے ہوئے, غریب 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 بولتے ہوئے جوان ہوئے, بوڑھے ہوئے, حتیٰ کہ ہم مر بھی گئے غریب غریب کہتے ہوئے. ایسے 70 سے زائد % لوگ اس دنیا میں ہیں, یہ گانا گاتے ہوئے مر جاتے ہیں. اور بل گیٹس کیا خوب کہا, دیکھیں بل گیٹس کا کہنا ہے مقدر الگ چیز ہے, اس پہ تو ہم سب یقین رکھتے ہیں, لیکن a man is an architect. مین جو ہے آرکیٹیکٹ ہے اپنے فارچون کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو سدھرنے کا پورا اختیار دیا. علماء سے میں نے سنا کہ مقدر میں جتنا پیسہ ہے اتنا ہی ملے گا. آپ کتنی بھی محنت کر لیں, جتنا آپ کے مقدر میں پیسہ ہے لکھا اتنا ہی پیسہ ملے گا. اب لیبر کتنا کام کرتا ہے. اب میرے ہی طرح ایک مقرر ہے آسٹریلیا میں, نکی نام ہے, جس کے 2 ہاتھ نہیں ہیں, 2 پیر نہیں ہیں, پنجے ہیں لیکن کمر سے لگے ہوئے ہیں. منور زماں کے 2 ہاتھ ہیں, 2 پیر ہیں. میں تیر نہیں سکتا, وہ تیر سکتا ہے. وہ اسکائنگ کرتے نا برف پر, وہ کرتا ہے, وہ کمپیوٹر چلاتا ہے, وہ کھانا بناتا ہے, ساری چیزیں کرتا ہے. 2 ہاتھ 2 پیر نہیں ہے.
پھر بہترین موٹیویشنل اسپیکر ہے. 2010 کی بات کہہ رہا ہوں, انڈیا میں کوئی تنظیم اس کو بلانے کی کوشش کیے تو وہ 3 گھنٹے بات کرنے کے 25 لاکھ ڈیمانڈ کیا تھا. 25 لاکھ روپیز صرف بولنے کے 25 لاکھ روپے لے رہا ہے. یہ ہنر ہے اس کا. آپ کو اللہ نے ہاتھ بھی دیے, پیر بھی دیے, آنکھ بھی دیے, اور آپ کتنی محنت کر رہے ہیں ایز اے لیبر, پورا 12 گھنٹے کام کر رہا ہے, بمشکل 300-500 کما رہا ہے, پسینے میں لطف پچ ہو کر گھر واپس لوٹتا ہے 300-500 لے کر, اور وہ صرف 3 گھنٹے بات کر رہا ہے, 25 لاکھ روپے لے رہا ہے. کیا آخر بول رہا ہوگا؟ کوئی ایسی نئی چیز بول رہا ہے؟ کچھ نہیں. وہی ماضی میں کئی لوگوں نے کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس روئے زمین ہے کسی نے کہا؟ وہی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ جھوٹ نہ بولیں, آپ دھوکہ نہ دیں, آپ صبح اٹھیں. یہ سب بھائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتا دیے, اب اس کو مسالے لگا کر پیش کر کے لوگ پیسے کما لیتے ہیں. جینے کا ہنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف میں ایک ایک سیکنڈ کیسے جینا ہے, ٹوائلٹ میں کیسے جانا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے کھڑے ہونا ہے, یہ بولنے کے پیسے لیتے ہیں. ٹوائلٹ ٹریننگ کے بھی کارپوریٹ لیول پر ٹوائلٹ ٹریننگ کے بھی ٹرینرز پیسے لیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز, کیسے بیٹھنا, کیسے کھانا کھانا. اب یہ بتائیں آپ کے گھر میں آپ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور میں آیا السلام علیکم کہا, آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کھانا کھاتے ہوئے جواب دیں. ہاں جی نہیں دے سکتے ہیں, کنڈیشن ہے, منہ میں کھانا ہے وعلیکم السلام نہیں بولنا. آپ نگل لیے, منہ میں کچھ بھی پانی کھانا نہیں ہے تو جب آپ جواب دے سکتے ہیں. لیکن آدھی نالج ہوتی, کھانا کھاتے وقت میں جواب نہیں دینا. السلام علیکم آپ میں شروع نہیں کیا, دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہوں, کوئی مفتی صاحب آ جاتے, ارے کھانا کھاتے وقت میں جواب نہیں دینا. تو ہر چیز, ہر پرابلم کا سلوشن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا, کیسے پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کروا کے. صرف کتابوں سے اللہ نے نہیں دیا, کتاب بھیج کر ڈیمونسٹریشن کروایا. کس سے؟ بہترین پروفٹ سے. سب کچھ بتا دیا گیا ہے. تو ہم نے استعمال کرنا ہے اس برین کا جو سب کے پاس میں یہاں ہے ماشاءاللہ. بمشکل کچھ لوگ ہوں گے جو دیوانے ہیں, جو مجنوں ہیں, جو پاگل ہیں. ادروائز many people, 850 کروڑ میں کہتا ہوں 840 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے وہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. اور میں کہہ رہا تھا کہ جو محنت کرتے ہیں اس پر پیسے کا نہیں ہے. آپ کے مقدر میں جتنا پیسہ اتنا ہی پیسہ ملے گا. کوئی 2 گھنٹے بول کر 25 لاکھ, کوئی 10 گھنٹے کام کر کے 300 روپے کما رہا ہے. لیکن علم اللہ نے انسانوں پر چھوڑ رکھا ہے. آپ جتنی محنت کرو گے اتنا علم ملے گا. کیا بہترین آفر ہے دیکھیں اللہ کی طرف سے. جتنا محنت کرتے ہیں اتنا پیسہ نہیں ملے گا, پیسہ مقدر میں ہے. لیکن علم اللہ نے ہم پر چھوڑ رکھا ہے, اور علم سے انسان کی پہچان ہے. علم سے انسان کو ریکگنیشن ملتا ہے, پلیٹ فارم ملتا ہے, اپرچونٹیز ملتی ہے, اور سکسیس ملتا ہے. تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں, اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو زبردست تحفے سے نوازا ہے, جس کو برین کہتے ہیں, جس کو مائنڈ کہتے ہیں. بس ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. اس کو اگر صحیح سے استعمال ہم کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ, آج کی تاریخ سے انشاءاللہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا, آپ بہترین بلندیوں پر جائیں گے انشاءاللہ. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا اس پلیٹ فارم سے, کامیاب اگر آپ نے ہونا ہے تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے مصمم ارادہ ہونا. آپ کا کیا ہونا ہے؟ ارادہ, جس کو نیت کہتے ہیں, جس کو انٹینشن کہتے ہیں. اور بہترین ادارہ ہونا. ارادے کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ ادارہ ہونا ہے. آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین تک جانا ہے تو چین تک جائیے. تو ادارہ بہترین حاصل کرنا. شادی کے کپڑے لینے ہیں, عیدین کے کپڑے لینے ہیں, بہترین شاپ میں جاتے ہیں. اگر اللہ نے ذرا کیا پیسوں سے نواز دیا تو زبردست برانڈ کے چکر میں ہم لوگ شہر بدل کر دوسرے شہر میں جا کر شاپنگ کر کے آتے ہیں. علم حاصل کرنے میں بھی یہ جنون, یہ دیوانگی, یہ پاگل پن ہونا چاہیے. بہترین مصمم ارادہ اور بہترین ادارہ تلاش کرنا. آپ نے بہترین ادارہ کیوں کہہ رہا ہوں؟
बेहतरीन इदारा है तो वो इदारे का जो फाउंडर होता है उसका जबरदस्त विजन होता है, वो जबरदस्त मिशन होता है। वहाँ के असातिज़ा भी बेहतरीन होते हैं। वहाँ विजिटिंग के जो लेक्चर्स होते हैं, कोई मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है और बड़ा इदारा है, तो वहाँ बड़े बड़े उलमा हजरात आते हैं, उनसे तलबा को बहुत सी चीजें सीखने को मिलता है। तो इदारा भी बेहतरीन होना, कामयाब होने के लिए इरादा होना, फिर इदारा होना, और आपका इरादा भी है, इदारा भी है, लेकिन साथ में वालिदैन की दुआ नहीं है तो फिर कामयाबी मिलती भी है, अगर उस कामयाबी से अल्लाह राजी नहीं होने वाला है। आप आलिम भी बन जाएं, मुफ्ती भी बन जाएं, आप बड़े से बड़े डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर साइंटिस्ट बन जाएं, लेकिन आपके वालिदैन आपसे नाराज है तो फिर रब भी आप सबसे नाराज हो जाएगा, जो वालिदैन को तकलीफ देते हैं। तो वालिदैन की दुआओं के साथ इल्म हासिल करना, अच्छे इरादे और अच्छे इदारों में इल्म हासिल करें। कैसे? वालिदैन के दुआओं के साथ में, और फिर मेहनत जम के करना, और कुछ चीजों से दूर रहना। किन चीजों से? ड्रग से दूर रहना, जिना से दूर रहना, मोबाइल एडिक्शन से दूर रहना, गलत सोबत से दूर रहना। हर क्लास में आप दोस्ती करोगे तो 2-3 बच्चे ही आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। सारे बच्चों के आप नाम जानते हैं, लेकिन आपके क्लोज फ्रेंड्स कितने होते हैं? 2 या 3। वही 3 बच्चे आपको आबाद भी कर सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। तो आप साथी को चुन रहे हैं, तो कैसे साथी को चुनना? आप 10th पढ़ रहे हो, 11th में जा रहे हो, नया कॉलेज, नया समा, नया जोश, तो वहां टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। आप किसका हाथ पकड़ोगे? उससे दोस्ती करना जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, अजान की आवाज सुनकर मस्जिद की ओर दौड़ता है, वालिदैन की खिदमत करता है, झूठ नहीं बोलता है, किताबों में उसको वक्त अच्छा गुजरता है, अच्छा लगता है, उसके पास में एकेडमिक गोल्स हैं, वो कुछ बनना चाहता है। अब ये सारी क्वालिटीज देख लो। आपको अगर लगा कि ये बंदा सिगरेट पी रहा है, ये बंदा लड़कियों के पीछे दौड़ रहा है, गर्ल्स कॉलेज का तवाफ कर रहा है, शराब पी रहा है, जिना कर रहा है, उसी पल आपने उससे दूरी इख्तियार कर लेना। वरना आपको वो 2-3 साल ग्रेजुएशन में उसके साथ मजा तो जरूर आएगा, लेकिन याद रख लें ग्रेजुएशन 21 साल में खत्म हो जाएगा, उसकी जिंदगी कहीं और, आपकी कहीं और। उसके बाद अगर आप 65 साल जी रहे हैं तो 45 इयर्स घुट घुट के जियोगे आप, मुश्किलों में जियोगे आप, परेशानियों में जियोगे आप, और वो परेशानियों में आप शादी भी करोगे, बच्चों को भी पैदा करोगे, ना बीवी को खुश कर पा रहे हो, ना बच्चों को खुशी दे पा रहे हो, ना बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दे पा रहे हो। 45 इयर्स डिप्रेशन में जिंदगी गुजरेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन में जो 3 साल थे, इंटरमीडिएट में जो 2 साल थे, आपने सही दोस्तों के साथ नहीं गुजारे, इसलिए नेक्स्ट 50 इयर्स बर्बाद हो गए आपके। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट 50 इयर्स अच्छे गुजरे आपके, तो सिर्फ कॉलेज के 2 साल 3 साल आप बेहतरीन गुजार लें, अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ दोस्ती कर लें, किताबों में जिंदगी 5 वक्त नमाज पढ़ें, झूठ से बचें, जिना से बचें, ड्रग से बचें, मोबाइल एडिक्शन से बचें, तो फिर इंशाअल्लाह इस सरजमीन यहाँ कोलकाता से कई मौलाना अबुल कलाम आजाद फिर से पैदा होंगे इंशाअल्लाह, डॉक्टर APJ कलाम पैदा होंगे, हीरोज बनेंगे इंशाअल्लाह यहाँ से। और हम प्लान कर रहे हैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह कोलकाता में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, जिसमें मस्तूरात को भी बुलाया जाएगा, टीचर्स को भी बुलाया जाएगा, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को भी बुलाया जाएगा, और बड़े लेवल पर इंशाअल्लाह हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बहुत जल्द करेंगे इंशाअल्लाह। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। आपने बड़े सब्र से 4-5 घंटे से यहाँ सब बैठे हुए हैं, और ये साफ हमें मैसेज मिलता है कि आप लोग सुधरना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोग से खूब काम लें और आप लोग को खूब कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर।